صبح 10:30 سے 11:30 کے درمیان 10:30 سے 11:30 کے درمیان اس کلاس کا ٹائم رکھیں، تو آپ وائس میسیج پہ بتا سکتی ہیں کہ کوئی رکاوٹ یا کوئی مسئلہ تو نہیں آپ سب کے لیے۔ ہم یہ ہے کہ اگلے پیر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو سٹارٹ کریں گے، ابھی یہی ٹائم چلے گا اگلے پیر سے 10:30 سے 11:30 صبح کے وقت میں جو ہے کلاس کی ٹائمنگز کر دی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری آیت نمبر 188 ہے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گھر جا کے فوراً جوائن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور لا نہیں، تأکلوا کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطلی ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا اور نہ اسے پہنچاؤ، الی الحکام حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ تم کھا سکو، فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا، بالاسمی گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا سکو اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ مال حرام کے کھانے کی مذمت کی گئی ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی تمام امت کو خطاب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ حق نہ کھائے، جوا ہو، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلا کسی کی مزدوری، اجرت یا کرائے کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کیا، مثلا فاحشہ کی اجرت، شراب اور مردار کی قیمت، یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔ مال حرام سے صدقہ کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کے حوالے سے سن لیجئے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق ایک شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو مال حرام سے کچھ دیا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی اور اس نے آمین کہا تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ فقیر کو دینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ پاک نے منع فرمایا کہ جو مال حرام ہے یا ردی مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس حوالے سے اس مسئلے میں یہ قید ہے کہ اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو، یعنی حرام مال جو ہے وہ اس کا حرام ہونا واضح ہو، جیسے چوری، ڈاکے کا مال، جادو کی کمائی، سود، جوا، شراب کی کمائی، مردار، خنزیر کی قیمت، زنا کی اجرت، غصب کیا ہوا مال، کیونکہ ان کے صدقے پر ثواب کی امید رکھنا، ان کو حلال سمجھنا
یہ سب جو ہے نا حرام ہی ہے، اور قطعی حرام قطعی کو حلال قرار دینا بھی کفر ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ باجی السلام علیکم۔ گانے بجانے کی حرمت کے جو ہے وہ حرمت ظنی ہے، یعنی جس کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ داڑھی مونڈنے کی اجرت، فوٹوگرافی کی اجرت، سینما کی آمدنی، اداکاروں کی آمدنی، رقص کی اجرت یعنی ڈانس کی اجرت، فلم کی ویڈیو کیسٹ کے کاروبار کی آمدنی، جانداروں کی تصویریں بنانے والے پینٹرز کی آمدنی، کاہن اور نجومی کی آمدنی، ان سب کی آمدنی حرام ظنی ہے، یعنی گمان کیا جاتا ہے حرام پر۔ اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے اور ثواب کی امید رکھی جائے تو یہ کفر کا درجہ تو نہیں ہے، لیکن سخت حرام شدید گناہ کبیرہ ہے اور گمراہی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس رشوت، چوری، سود، غصب یا کسی اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے، اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ مال اس شخص کو واپس کر دے گا جس کا تھا، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس مال کو اس کے وارثوں کے سپرد کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کو بتائے کہ میں نے تم سے یا تمہارے جو مرنے والا ہے اس سے یہ مال غصب کیا تھا، ناجائز طور پہ لیا تھا۔ اگر وہ شخص اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتہ نہ جانتا ہو تو اس مال کو اس شخص کی طرف صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے، یعنی کسی بھی حقدار کو، مستحق کو وہ صدقہ خیرات دے دے، اور جو ہے نا اپنے لیے اور اس شخص کے لیے جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور اگر اس نے حکومت کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا تو وہ مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے، یا سرکاری ریل یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید کر ان کو استعمال نہ کرے، اور اگر اس کے پاس کسب حرام کا مال ہے، مثلا سینما کی آمدنی ہے یا رقص اور موسیقی کی آمدنی ہے، تو اس تمام مال کو اپنے ذمے سے بری اور ساکت کرنے کی نیت سے کسی غریب کو خیرات کر دے۔ اس میں صدقے کے ثواب کی نیت نہ کرے، بلکہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش اور ذمہ سے عہدہ برا ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی فنی مجبوری سے غیر اسلامی ملک میں سود لیا ہو، مثلا اس نے غیر اسلامی ملک کے بینک میں پیسہ رکھا تھا اور اب اپنے اکاؤنٹ کو اپنے ملک میں ٹرانسفر کراتا ہے، اور اس میں سود کی رقم بھی فنی وجہ سے آ گئی ہے، تو اس رقم سے نجات کی ایک صورت تو یہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اتنی رقم کسی خیر کار میں صرف کر دے اور پھر اس سود کی رقم سے اس غیر مسلم کا قرض ادا کر دے۔ لیکن عام حالات میں جان بوجھ کر سود لینا اور پھر کسی غریب کو وہ سود کھلانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے سود کھانے والا اور سود کھلانے والا دونوں پر لعنت کی گئی ہے، جبکہ قرآن پاک کی آیا کریمہ ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والے کے لیے کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی ایسا سخت حکم ہے سود کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ رشوت کے معنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز بھی نہ کھاؤ اور بطور رشوت اسے مال کو حاکموں کی طرف نہ لے کر جاؤ، اور تاکہ جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھا سکو۔ اس نیت سے کوئی بھی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے کہ وہ تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، وہ رشوت ہے۔ پھر سن لیجیے جی اس کی تعریف ایک مرتبہ، کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، وہ رشوت ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرانا یہ رشوت ہے۔ قرآن مجید میں رشوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 جو ہم نے پڑھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا سکو حالانکہ تم جانتے ہو۔
یعنی جانتے بوجھتے یہ ناجائز عمل نہ کرو۔ اکلا اکا اکلونا لسختی، بہت حرام اور رشوت کھانے والے ہیں، یعنی یہ حرام کھانے والے لوگوں کے حوالے سے بیان آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ امام بہقی روایت کرتے ہیں جن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ سخط کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رشوت۔ پھر سوال کیا گیا فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے، انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ ان حدیث میں فیصلے کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا ہے، اور حسب ذیل کچھ احادیث ایسی ہیں، مثلا سن لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطیات دیے، اور عباس بن مرداس کو بھی کچھ مال دیا تو اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور مال دے کر ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو، پھر اس کو کچھ اور مال دیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گیا۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے کچھ مال چھینا گیا، انہوں نے اس مال کو اپنے پاس رکھا اور 2 دینار دے دیے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی جائز کام کے حوالے سے اس طرح عوض میں دینا جو ہے وہ رشوت میں نہیں آئے گا۔ وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گنہگار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس میں دینے والا گنہگار ہوتا ہے، اسی طور کہ تم اس چیز کے لیے رشوت دو جس پر تمہارا حق نہیں ہے، جس پر تمہارا حق نہیں ہے۔ رشوت کی 4 قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے یعنی منصب قضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا۔ منصب قضا ہے یعنی قاضی بننے کے لیے۔ کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے، یہ رشوت جانبین سے حرام ہے، دونوں طرفوں سے۔ یعنی 2 گروپ ہیں، وہ اپنے قاضی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اور دونوں حرام دے رہے ہیں یا کوئی ایک دے رہا ہے، دونوں طرح کا مال جو ہے حرام ہے، خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، سو اس پر پیسے لینا جو ہے نا وہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت لینا یہ لینے والے پر حرام ہے، دینے والے پر حرام نہیں ہے۔ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے یعنی نقصان سے بچانے کے لیے رشوت دینا، جو لے رہا ہے اس پر حرام ہوگی، لیکن جو دے رہا ہوگا وہ مجبوری کے تحت دے رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے مال کو بچانے کے لیے دے رہا ہے، اس لیے وہ حرام نہیں ہوگی۔ اس طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا درست ہے، لینے والا جو ہوگا وہ اس پر حرام ہوگا، یعنی مجبور کیا جا رہا ہے یا ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جیسے جابز ہیں، نوکریاں ہیں، گورنمنٹ جابز ہیں، تو اس پر کئی لاکھ جو ہیں حرام مانگا جا رہا ہے، تو لینے والا جو ہے وہ اس پر تو حرام ہی ہے، لیکن جو دینے والا ہے وہ مجبور ہو کے وہ معاملہ کر رہا ہے کہ میں حقدار بھی تھا لیکن جو ہے نا مجھے وہ حق عطا نہیں کیا گیا، اتنی پڑھائی کر کے محنت کر کے بھی اس حق کو درست طریقے سے نہیں لیا گیا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی گئی، یہ 4تھی قسم ہے جی، کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے، تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ السلام علیکم باجی، پچھلی آیت کی تفسیر ابھی رہتی تھی، اس دن آپ کہہ رہی تھی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وائس میسج کر کے کویشچن پوچھ لیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ شمس الائمہ
سرخسی لکھتے ہیں جی، سرخسی لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفے کو قبول نہ کرے، ہر چند کے شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہو، اور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ، ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کریں، خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب میں مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو، اور جب وہ معاملہ ہو تو پھر ہدیہ دینا شروع کر دے، کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے، اور یہ بھی رشوت اور سہت کی ایک قسم ہے، اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے ابن الطبیہ کو مقرر کیا، اور جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا یہ تمہارا مال ہے اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ عامل بنا کر بھیجتے ہیں کہ جا کے یہ وصول کر کے آؤ، مثلاً آڈٹ کرنے والے آفیسرز یا استاد کہ جس نے ٹیسٹ لینا ہے آپ سے، اور اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھی کوئی تحفہ بھیج دیں، تو اس کا صاف صاف مطلب نکلتا ہے کہ پیپر چیک ہو رہے ہیں، ٹیچر کا موڈ سیدھا رکھا جائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، دینا اور لینا جو ہے دونوں جگہوں پہ درست نہیں ہے یہاں پہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے، یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں جا بیٹھتے کہ پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا، ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے، پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں۔ وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا۔ اس حدیث اور اثر سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کے جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو وہ رشوت ہے، لہٰذا جو لوگ قاضی کو منصب قضا پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے، ان کے سوا اور کوئی شخص قاضی کو ہدیہ یا تحفہ دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور یسالونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، کل فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے ہیا مواقیت کہ یہ پیمانہ ہے اوقات کا، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج ہے حج کے لیے، ولیس البر اور یہ نیکی نہیں ہے بأن تأتوا البیوت کہ احرام کی حالت میں تم اپنے گھروں میں آؤ، من ظہورها ان کے پشتوں سے، ولیکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقى جو پرہیزگاری کرے، وأتوا البیوت اور گھروں میں احرام کی حالت میں گھروں میں آیا کرو، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر لو۔ اے نبی کریم علیہ السلام، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا گھٹنا اور ان کا بڑھنا کیوں ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکوکار تو وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے روزوں کا
احکامات پڑھے اور روزوں کے دوران دن اور رات کے احکامات پڑھے، اسلام کے بہت سے احکامات چاند سے متعلقہ ہیں، چاند کے نکلنے پر، مثلاً قربانی، حج، عید الفطر، رمضان، عدت وفات کی گنتی 4 ماہ 10 دن، اور جس کے حیض کی مدت 3 دن ہو، حیض کی مدت 3 ماہ ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین، اور کفارے کے روزے 2 ماہ کا جو مسلسل تعین ہے، ان تمام امور میں مدت کا تعین حلال کے یعنی چاند کے طلوع سے ہوتا ہے۔ تو یہ دین کے احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے احکامات میں بھی، مثلا 4 ماہ بعد کی کیفیت، اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی ایک وقت لوگ آپ سے 4 ماہ بعد کسی نے قرض کی ادائیگی کرنی ہو یا اس طرح کوئی اور معاملہ ہو تو وہ چاند پر موقوف ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند کبھی ایک باریک لکیر کی طرح ہو جاتا ہے اور کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھا کبھی پورا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ اس جواب سے اس امر پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے تمہارے دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے۔ باقی رہا چاند کا کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آنا، تو اس کا تعلق علم حیت، علم نجوم، علم افلاک سے ہے، اور نبی کا منصب احکام شریعہ بیان کرنا ہے، لہٰذا اسی کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں اسی کے حوالے سے چاند کے ان معاملات کو ڈسکس کیا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا کہ قمری تقویم جو ہے اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے، چاند اور سورج دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، دونوں کی گردش بھی اسلام کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے۔ بعض عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہیں، جیسے حج، رمضان، عیدیں، اور بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے ہیں، جیسے ہر روز 5 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کر سکو اور تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب کو جان سکو۔ اس آیت میں شمسی تقویم کو بھی برسوں کی گنتی اور حساب کا معیار قرار دیا ہے، اس لیے اگر ہفتہ وار اجرت اور ماہانہ تنخواہ کا حساب شمسی تقویم سے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر کسی تجارت کا معاملہ یا دیگر جو عطیات لیے جاتے ہیں یا وصول کیے جاتے ہیں، وہ کاروباری معاملات کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اس کو مد نظر رکھنا، یعنی ماہانہ آپ نے کوئی طے کر لیا آپس میں تو وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا سب جائز ہے اور درست ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے، انصار کون ہیں جی؟ انصار ہیں جو لوگ مدینہ طیبہ میں پہلے سے ہی وہاں پہ رہ رہے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے وہ انصار ہیں، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کی ملامت کی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں، حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا درست نہیں ہے۔ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں، پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں جو ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہ کریں، ان کو لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ اسی کا نام جو ہے بدعت سیاح ہے، یعنی دین میں نئی چیز کا پیدا کرنا۔ عبادت صرف اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ جس طرح آپ نے
نبی کریم علیہ السلام نے خود عبادت کی ہے اور اس کی ہدایت دی ہے، اور جماعت صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک دوبارہ سناؤں گی، پہلے بھی سنا چکی ہوں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ 73 گروہ بنیں گے، اور ان میں سے صحیح گروہ وہی ہوگا جو اللہ نبی کریم علیہ السلام کے اور ان کے صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہی درست طریقے پر ہوگا۔ سو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، جو دائرہ کار ہمیں انہوں نے بتایا ہے، جس طرح انہوں نے کیا ہے ہم ہی انہی کے کہنے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا تھا، اب جہاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ روزہ اور جہاد میں بھی ایک مناسبت ہے، کیونکہ دونوں میں دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ دونوں کی مناسبت کیا ہے جی؟ روزے میں بھی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا کی شہوت کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح جہاد میں بھی دنیا کی سہولتیں، آسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ میری امت کی سیاحت روزہ ہے، اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے، اور اصل اور اہم عبادت میں سے بعض کی ادائیگی کے لیے اوقات مخصوص مقرر ہیں، جیسے نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، اور کچھ کے لیے، کچھ عبادات کے لیے جو ہے مخصوص وقت مقرر نہیں ہے، جیسے جہاد اور ذکر۔ تو پہلے عباداتیں جو وقت پر مقرر تھیں ان کا ذکر کیا گیا، اب جو وقت پر مقرر نہیں ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہاد سے شروع ہو رہا ہے جی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جن میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف